ویسٹ بورو نامی امریکی گاؤں میں ایک خاندان رہتا تھا۔ خاندان کا سربراہ پیشے سے کسان تھا۔ اس کی بیوی الیزابتھ ایک گھریلو خاتون تھی اور ساتھ اپنے خاوند کا کھیتوں میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ 8 دسمبر 1765 کو ان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب یہ بچہ تقریباً 11 سال کا ہوا تو اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ باپ نے کچھ عرصہ بعد دوسری شادی کر لی۔ گھر کی مالی حالت درست نہ ہونے کی وجہ سے اس بچے کو آگے تعلیم حاصل کرنے سے روک دیا گیا، مگر اس بچے نے کوشش نہ چھوڑی اور ایک نیل مینوفیکچرنگ یعنی کیل بنانے والی فیکٹری میں کام شروع کر دیا۔ شام کو واپس آ کر یہ اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں میں اس کا ہاتھ بھی بٹانے لگا۔ پھر 1792 میں اس لڑکے نے ییلے کالج سے گریجویٹ کیا اور سائنس اور آرٹس کے اس دور کے بہت سے کنسیپٹس اور ایکسپیریمنٹ سیکھے۔ اس بچے کا نام ایلی ویٹنی تھا، جس کی ایجاد نے ساؤتھ امریکہ کی معاشی حالت میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ جی ہاں، دا ویٹنیز جن۔ اسٹوری آف کاٹن میں آج ہم اسی امریکن انوینٹر کے متعلق جانیں گے۔ ویٹنیز جن ایک مشین تھی جس کے ذریعے سے کاٹن فائبرز کو اس کے بیجوں سے الگ کیا جاتا تھا۔ ییلے کالج میں تعلیم کے دوران ویٹنی کی ملاقات گرینی نامی ایک اسٹوڈنٹ سے ہوئی۔ اکٹھی تعلیم اور ہم عمری کی وجہ سے دونوں دوست بن گئے۔ گرینری کو پلانٹیشن کا بہت شوق تھا اور اس کے ساؤتھ امریکہ میں بہت سے کپاس کے کھیت تھے۔ یہ وہ دور تھا جب کاٹن کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی اور جننگ کا عمل مینول ہی ہوتا تھا۔ مالکان نے بہت سے غلاموں کو اس کام پہ لگایا ہوا تھا جو ہاتھ سے فائبر سے بیجوں کو الگ کرتے تھے۔ اگرچہ رولر جن سے بھی سیڈز کو الگ کیا جاتا تھا، مگر یہ صرف لانگ سٹیپل یعنی لمبے ریشے والے کپاس کے لیے سود مند تھا۔ شارٹ سٹیپل والی کاٹن سے بیجوں کو الگ کرنا بہت ہی مشکل تھا اور بہت سی کاٹن ضائع ہو جاتی تھی۔ گرینری نے اس مسئلے کو ویٹنی سے ڈسکس کیا اور اس کی مشین بنانے میں مالی مدد بھی کی۔ بالآخر ویٹنی نے مشین بنائی جو کہ کاٹن کو آسانی سے بیجوں سے الگ کرنے میں کامیاب رہی۔ ویٹنی انوینٹ دا مشین that was able to quickly and efficiently clean the cotton using coordination of hooks, wires and rotating bush. ویٹنی نے اپنی یہ جیننگ مشین اپنے دوستوں اور کولیگز کو دکھائی۔ پھر 1794 میں گرینری کی مدد سے ویٹنی نے اپنی اس ایجاد کو اپنے نام سے پیٹنٹ کروایا اور اس کی مینوفیکچرنگ اور سروسز کا نیا بزنس شروع کیا۔ وہ منافع کے کچھ حصے کے بدلے میں ساؤتھ امریکہ کے کسانوں کو یہ جن مشین انسٹال کر کے دینے لگے۔ 1802 میں اسٹیٹ آف ساؤتھ کیرولینا نے $50,000 کے بدلے میں ویٹنی سے اس کی مشین کے پیٹنٹ رائٹ خریدے اور یہی کام اسٹیٹ آف نارتھ کیرولینا نے بھی کیا۔ 1807 میں ویٹنی کے پیٹنٹ رائٹس اس مشین سے ایکسپائر ہوئے تو اس نے بہت ہی دکھ بھرے انداز میں کہا، "An invention can be so valuable as to be worthless to the inventor." 1817 میں ویٹنی نے ہنریتا ایڈورڈ نامی لڑکی سے شادی کی جس سے ویٹنی کے 4 بچے ہوئے۔ ویٹنی نے 8 جنوری 1825 کو 60 سال کی عمر میں نیو ہیون نامی امریکی علاقے میں وفات پائی۔ ویٹنی کی اس ایجاد نے انڈسٹریل ریولوشن کے دور میں ساؤتھ امریکہ کی معاشی حالت کو بہت مستحکم کیا۔ 1840 میں ساؤتھ امریکہ میں کاٹن کی کاشت کی شرح میں بہت حد تک اضافہ ہوا اور گزشتہ صدی سے 1 ملین کاٹن کی بیل زیادہ پروڈیوس ہوئی۔ کاٹن کی اس کاشت کے لیے مزید سے مزید لوگوں کی ضرورت محسوس ہوتی گئی
اور اس طرح اس علاقے میں سلیو ہولڈنگ کلچر یعنی غلام پالنے کا جو کلچر ہے وہ پروان چڑھنے لگا۔ ایلی ویٹنی کو دنیا ایک جن انوینٹر، ایک امریکن انوینٹر کے طور پر جانتی رہے گی۔ سٹوری آف کاٹن میں آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ جننگ مشینز کی ٹائپس کون سی ہیں اور آگے اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے۔